بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير البرية محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم يرجحون بقوة القرابة. یہاں سے اس کا ترجمہ باقی رہ گیا تھا. ثم يرجحون بقوة القرابة أعني به أن ذا القرابتين أولى من ذي قرابة واحدة ذكرا كان أو أنثى، لقوله عليه السلام: إن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات كالأخ لأب وأم أو الأخت لأب وأم إذا صارت عصبة مع البنت أولى من الأخ لأب والأخت لأب، وابن الأخ لأب وأم أولى من ابن الأخ لأب، وكذا الحكم في أعمام الميت ثم في أعمام أبيه ثم في أعمام جده. فرماتے ہیں ثم يرجحون، پھر ان عصبات کو ترجیح دی جائے گی قوت قرابت کے ذریعے. ثم يرجحون بقوت القرابہ، پھر ان عصبات کو ترجیح دی جائے گی قوت قرابت کے ذریعے. اعنی بھی، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ ان ذا القرابتین اولا من ذی قرابت واحدہ، کہ دو قرابت والے وہ زیادہ مستحق ہوں گے ایک قرابت والے سے، مذکر ہو یا مؤنث. نبی علیہ السلام کے فرمان کی وجہ سے کہ حقیقی بھائی بہن وارث ہوتے ہیں، نہ کہ اللاتی ان اعیان بنی الام یتوارثون دون بنی العلات، کہ حقیقی بھائی بہن وارث ہوتے ہیں نہ کہ اللاتی. اس قول کی وجہ سے جیسا کہ کل اخی لأب و ام، جیسا کہ حقیقی بھائی، اویل اخت لأب و ام، یا حقیقی بہن، اذا صارت عصبتا مع البنت، جب یہ عصبہ بن نہیں ہو بیٹی کی وجہ سے. کون؟ اویل اخت لأب، یعنی حقیقی بہن. اولا، تو یہ زیادہ مستحق ہے، من الاخ لأب والاخت لأب. یہ لفظ و نشر و مرتب کے طریقے سے اس کا ترجمہ ہے. کل اخ لأب و ام، جیسا کہ حقیقی بھائی، اس کا تعلق یہاں سے ہے. کل اخ لأب و ام اولا من الاخ لأب، جیسا کہ حقیقی بھائی وہ زیادہ مستحق ہوتا ہے اللاتی بھائی سے. اس کے بعد دوسری اویل اخت لأب و ام، یا حقیقی بہن اولا من الاخت لأب، وہ زیادہ مستحق ہوتی ہے اللاتی بہن سے. اس کے بعد وابن الاخ لأب و ام، اور حقیقی بھتیجا، ابن الاخ لأب و ام، اور حقیقی بھتیجا یعنی حقیقی بھائی کا بیٹا، اولا یہ زیادہ مستحق ہوگا من ابن الاخ لأب، اس سے اللاتی بھائی کے بیٹے سے. وقد الحکم فی اعمام المیت، اور فرماتے ہیں ایسا ہی حکم ہے میت کے چچاؤں میں. ثم فی اعمام ابیہ ثم فی اعمام جدہ، پھر میت کے باپ کے چچاؤں میں، پھر میت کے دادا کے چچاؤں میں. اس کے بعد فرماتے ہیں وَأَمَّا الْعَصَبَةُ بِغَيْرِهِ، اور بہرحال عصبہ بغیرہ، فَأَرْبَعٌ مِّنَ النِّسْوَةِ، بس وہ چار عورتیں. وہ چار عورتیں کون سی ہیں؟ فرماتے ہیں وَهُنَّ اللَّاتِي فَرْضُهُنَّ النِّصْفُ، اور یہ وہی عورتیں ہیں کہ ان کا حصہ نصف اور ثلثان ہوتا ہے. اللَّاتِي فَرْضُهُنَّ النِّصْفُ وَالثُّلُثَانُ. يَصِرْنَ عَصَبَةً بِإِخْوَتِهِنَّ، یہ عصبہ بن جائیں گی اپنے بھائیوں کی وجہ سے.
कमा ज़करना फ़ी हालातिहिम, जैसा कि हमने इनके हालात में तफसील से ये बात जिक्र कर दी। वमन ला फ़र्द लहा मिनल इनास, और फरमाते हैं और वो औरतें जिनका कोई हिस्सा मुकर्रर नहीं है, वमन ला फ़र्द लहा मिनल इनास, और वो औरतें जिनका कोई हिस्सा मुकर्रर नहीं, यानी जो ज़वील फुरूज़ में से नहीं है। व अखूहा असबा, और उनका भाई असबा बन जाए, जैसा कि चचा के जो चचा है उसकी बहन होती है जो फूफी लगती है, तो फूफी चूंकि ज़वील फुरूज में से नहीं है, तो अगर चचा मौजूद है तो फरमाते हैं ये चचा की वजह से ये आसबा नहीं बनेगी। वमन ला फ़र्द लहा मिनल इनास, और मुअन्नस में से वो औरतें जिन जो ज़वील फुरूज नहीं है, वाहू आसबा, और उनका भाई आसबा बन जाए, ला तसीरु आसबतन बिअखीहा, तो ये मुअन्नस आसबा नहीं बनेगी अपने भाइयों की वजह से। कल अम्मी वल अम्मा, जैसा कि चचा और फूफी, कि चचा और फूफी दोनों भाई बहन हैं, लेकिन फूफी आसबा नहीं बनेगी चचा की वजह से, चूंकि फूफी ज़वील फुरूज में से नहीं है। अलमाल कुल्लुहु लिल अम, पूरा माल जो है चचा को मिलेगा, दूनल अम्मा, न कि फूफी को। वअम्मल आसबतु मा गैरिही, और फरमाते हैं आसबा मा गैरिही, फकुल्लु उनसा तसीरु आसबतन मा उनसा उखरा, ये आसबा मा गैरी हर ऐसी मुअन्नस होती है जो आसबा बनती है दूसरी मुअन्नस की वजह से। कल उख्त माल बिन, जैसा कि बहन बेटी की वजह से आसबा बन जाती है। कल उख्त माल बिन लिमा ज़करना, जैसा कि हमने इनके हवाले में इसको जिक्र किया है। बहरहाल ये आसबा का बयान यहाँ तक मुकम्मल हो गया, और इसकी आसबा की तफसील कल तफसील आ गई थी। आज सिर्फ मुझे ये जो नक्शे हैं ये ज़रा समझाने हैं। तो आप स्क्रीन पर देखिए कि आसबा की अव्वलन दो किस्में इसमें आपको नज़र आ रही हैं, आसबा सबबी, आसबा नसबी। आसबा सबबी जिसमें आसबा बनने की जो इल्लत है वो सबब हो, मसलन उसने उसको आज़ाद किया हो, मौलल अताक जिसको कहते हैं, और ये शक्ल तो आम तौर से इस वक्त नहीं पाई जाती, तो इसलिए आप दूसरी शक्ल देखिए आसबा नसबी। जी आप हाँ उससे आप जी इशारा करते रहिए, आसबा नसबी है। आसबा नसबी में इसकी फिर तीन किस्में हैं, आसबा बिनफ्सिही, आसबा बिगैरिही, आसबा मा गैरिही। ये तीनों आपके सामने हैं। तो आसबा नसबी यानी जो नसब की वजह से आसबा बने हैं, तो वो तीन तरह के होते हैं। बिनफ्सिही कहेंगे, एक बिगैरिही, एक मा गैरिही। फिर आसबा बिनफ्सिही, इसकी चार किस्में की जा रही हैं। इस पर देखिए चार निशान हैं इस पर। हाँ, नंबर एक जुज़ुल मय्यित, नंबर दो असलुल मय्यित, और नंबर तीन जुज़ुल अब, नंबर चार जुज़ुल जद। ये इसकी चार किस्में हैं। सबसे पहली नंबर एक पर जो आसबा बिनफ्सिही की जो ये किस्म आती है जुज़ुल मय्यित है, और जुज़ुल मय्यित से मुराद बेटा है, अल इब्न, बेटा। ये पहले नंबर पर आसबा बनेगा, यानी आसबात में सबसे अव्वल बेटा है। अगर ये नहीं तो आप नीचे चलिए, इब्नुल इब्न, ये पोता है, ये बनेगा। अगर ये नहीं तो नीचे चलिए आप, नीचे तक इला आखिर की लिखा है कि आप पोता, पड़पोता, सकड़ पोता, ये आप नीचे तक चले जाइए। अगर ये जुज़ुल मय्यित नहीं है तो अब आप दूसरी किस्म पर चलिए, असलुल मय्यित। असलुल मय्यित से मुराद होता है अल अब, बाप, यानी बाप को आसबा बनाएंगे। अगर बाप किसी वजह से नहीं है तो फिर नीचे चलिए जद, ये आसबा बनेगा। अगर ये आसबा भी, ये जद भी नहीं है तो फिर इलाखिरी नीचे पर दादा, सकड़ दादा, फिर नीचे तक आप चले जाइए। तो ये असल मय्यित दूसरे नंबर पर है। अगर ये असल मय्यित भी नहीं है तो आप जुज़ुल अब में जाइए। जुज़ुल अब का मतलब होता है अल इख्वा, भाई, तो आप भाई को आसबा बनाएंगे। आप ये इख्वा जो लिखा है ना यहाँ पे, ये भाई आसबा बनेगा। अगर भाई नहीं है तो इब्नुल इख्वा, यानी उनका बेटा बनेगा, भाई का बेटा, भतीजा जिसको कहते हैं, तो भतीजा आसबा बनेगा। अगर ये भी नहीं है तो फिर भाई का पोता बनेगा, भाई का पड़पोता, सकड़ पोता, लकड़ पोता, नीचे तक आप चले जाइए। ये तीसरे नंबर पर जुज़ुल अब है। अगर जुज़ुल अब भी नहीं है तो अब आप जुज़ुल जद पर जाइए। जुज़ुल जद इसमें आएगा अल अमाम, चचा, यानी चचा आसबा बनेंगे, यानी चाहे एक चचा हो वो भी आसबा बनेगा,
اور کئی چچا ہیں، مثلا ایک آدمی ہے اس کے کئی بھائی ہیں، تو میت کے چچا کئی ہو جائیں گے تو وہ سب برابر کے شریک ہوں گے۔ البتہ اگر اس میں چچا نہیں ہے تو پھر ان کے بیٹے ابن الاعمام، چچاؤں کے بیٹے، وہ عصبہ بنیں گے۔ اگر بیٹے بھی نہیں تو چچا کے پوتے، پڑ پوتے، اس طریقے سے۔ تو بہرحال یہ عصبہ بنفسہ کی 4 قسمیں ہیں۔ اس میں الاقرب فالاقرب کا قاعدہ ملحوظ ہوگا، جیسا کہ کل میں نے بس تفصیل سے بات بتائی تھی کہ اس میں الاقرب فالاقرب یعنی پہلے جزء میت بنے گا عصبہ، پھر اصل میت بنے گا، پھر جزء اب بنے گا، پھر جزء جد بنے گا، اور ان میں فرق مراتب کا بھی لحاظ ہوگا۔ اگر اوپر والا موجود ہو تو نیچے والا عصبہ نہیں بنے گا۔ مثلا چچا موجود ہے تو چچا کا بیٹا نہیں بنے گا، بھائی موجود ہے تو بھائی کا بیٹا نہیں بنے گا، باپ موجود ہے تو دادا نہیں بنے گا، بیٹا موجود ہے تو پوتا نہیں بنے گا۔ یہ ایک ترتیب آپ چونکہ تو تمرین آپ لکھ رہے ہیں تو تمرین میں اس کی ضرورت اب پیش آئے گی کہ کون عصبہ بنے گا۔ اس کے بعد عصبہ نسبی کی دوسری قسم عصبہ بغیرہ ہی ہے۔ عصبہ بغیرہ ہی، اس کے تحت 4 افراد آتے ہیں۔ اس میں لکھا ہے عصبہ بغیرہ ہی، یعنی جو جو اس کے اندر عصبہ بننے کی صلاحیت نہیں لیکن اس کو عصبہ بنانے والا کوئی دوسرا ہوتا ہے تو اس کو عصبہ بغیرہ ہی کہتے ہیں۔ جیسے بنت ہے، یہ عصبہ بغیرہ ہی بنتی ہے کس کی وجہ سے؟ ابن کی وجہ سے۔ اور نیچے ہے بنت الابن، بنت الابن عصبہ بنتی ہے کس کی وجہ سے؟ ابن الابن کی وجہ سے، یعنی پوتے کی وجہ سے۔ اس کے بعد ہے اخت لابن و ام، حقیقی بہن۔ یہ حقیقی بہن کس کی وجہ سے عصبہ بنتی ہے؟ حقیقی بھائی کی وجہ سے۔ اور اس کے بعد نیچے ہے اخت لابن، یہ عصبہ بنتی ہے اخ لابن کی وجہ سے، یعنی اپنے بھائی کی وجہ سے۔ تو بہرحال یہ چاروں چیزیں، یعنی اس میں 4 افراد آتے ہیں جیسا کہ مصنف نے اس کو بیان فرمایا ہے، تو یہ چاروں کے چاروں عصبہ بنتے ہیں اپنے بھائیوں کی وجہ سے۔ اس کے بعد عصبہ ما غیرہ پر چلیے۔ عصبہ نفس، جی یہ عصبہ ما غیرہ ہی ہے۔ اس کے تحت 2 افراد آتے ہیں، اخت لابن و ام، اخت لابن۔ یہ عصبہ ما غیرہ ہی بنتی ہیں۔ یہ کس کی وجہ سے عصبہ بنتی ہیں؟ یہ اخت لابن و ام، یہ عصبہ ما غیرہ ہی بنے گی بیٹی کی وجہ سے، بیٹی یا پوتی کی وجہ سے۔ اسی طرح اخت لابن، یہ بھی بیٹی اور پوتی کی وجہ سے عصبہ بنتی ہے۔ اس کو عصبہ ما غیرہ ہی کہتے ہیں۔ یعنی عصبہ ما غیرہ ہی کا مطلب یہ ہے کہ اس کو عصبہ بنانے والا کوئی مرد نہیں ہوتا، بلکہ اس کو عصبہ بنانے والی عورتیں ہوتی ہیں اور وہ بیٹیاں ہوتی ہیں، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے اجعلوا الاخوات مع البنات عصبہ، اور ان کے حوالے میں بات آ چکی، تو اس کو عصبہ ما غیرہ ہی کہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ سارے عصبہ کی تینوں قسمیں مکمل ہو گئی۔ اب اس کے بعد کا جو ورقہ ہے اس میں مثالیں ہیں، ذرا وہ دکھائیے آپ، اس کے بعد کا جو ورقہ ہے، تاکہ مثالوں کے ذریعے یہ الاصل الاول الاقرب فالاقرب، یہ اوپر تو تفصیل سے کل آ چکا تھا۔ تو اس میں پہلا اصول ہے الاقرب فالاقرب، یعنی عصبات میں اس ترتیب کا لحاظ کیا جائے گا کہ جو قریب ہے میت کے پہلے وہ عصبہ بنے گا، فالاقرب پھر وہ جو اس کے قریب ہے۔ اب دیکھیں مثال نمبر 1، یہ مرنے والے کے انتقال ہو، اس نے زوجہ چھوڑی ہے، ابن چھوڑا ہے، اور اب چھوڑا ہے، اخ چھوڑا ہے، ام چھوڑا ہے۔ تو یہاں دیکھیے جزء المیت بھی ہے، اصل المیت بھی ہے، جزء الاب بھی ہے، جزء الجد بھی ہے۔ تو اب جب آپ مسئلہ بنائیں گے تو مسئلہ بنائیں گے، زوجہ کو سمن دیں گے چونکہ بیٹا موجود ہے، اور اب کو سدس دیں گے، اور ابن عصبہ بنے گا۔ تو یہاں عصبہ بنانے میں آپ غور کیجئے کہ یہاں ابن بھی موجود ہے، اب بھی ہے، اخ بھی ہے، ام بھی ہے، لیکن آپ عصبہ کس کو بنائیں گے؟ مولانا زید صاحب کس کو عصبہ بنائیں گے؟ بیٹے کو۔ یہاں ابن کو بنائیں گے، حالانکہ یہاں اب بھی موجود ہے، اخ بھی موجود ہے، ام بھی موجود ہے، تو ابن کو کیوں بنایا ہے؟ اس لیے کہ یہ سب سے قریب ہے، جو قاعدہ تھا نا جزء المیت، تو یہ اقرب ہے، تو اس وجہ سے اس کو بنائیں گے۔ اور باپ کو بھی نہیں بنائیں گے، باپ کو جو سدس دے رہے ہیں وہ ذوی الفروض ہونے کے اعتبار سے۔ تو آپ نے مسئلہ بنایا 24 سے، چونکہ جب سمن اور سدس آتا ہے تو مسئلہ 24 سے بنتا ہے۔ تو زوجہ کو 3 دیے،
اور اب کو सुदुस 4 दिए और बाकी बच गए 17 17 इब्न को देंगे और अख और अम इसके नीचे लिख देंगे महरूम बिल अकरब। ये भाई भी महरूम हो गया और अम भी महरूम है चचा की वजह से। तो मालूम ये हुआ कि अगर ये बेटा न होता और बाप न होता तो फिर भाई का नंबर आता। उसके बाद नीचे की मिसाल देखिए, यहाँ मरने वाले औरत है, उसने जोज को छोड़ा है और इब्नुल इब्न यानी इब्नुल इब्न पोते इसको छोड़ा है, पोते को छोड़ा है, पड़पोते को छोड़ा है, सकड़ पोते को छोड़ा है। इब्नुल इब्न इब्नु इब्नुल इब्न इब्नु इब्नु इब्नुल इब्न ये छोड़े हैं उसने, मरने वाला जो मर्द है। तो यहाँ जोज को तो रुबो देंगे और आसबा बनाने का अब हम इसमें गौर करेंगे कि आसबा किसको बनाए। तो देखिए यहाँ मैयत की जुजुल मैयत में कई किस्म के हैं, एक पोता है, एक पड़पोता है, एक सकड़ पोता है। तो आप आसबा बनाने में किसको मुकद्दम करेंगे? जाहिर सी बात है कि इब्नुल इब्न ये मुकद्दम है, चूँकि ये अकरब है, तो इस वजह से यहाँ आसबा बिनफ्सी ही इसको बनाएंगे और मसला 4 से बनाएंगे और जोज को रुबो देंगे और बाकी जो 3 है वो इब्नुल इब्न के देंगे और बाकी ये इब्नुल इब्न ये भी महरूम हो जाएगा अकरब की वजह से, और उसके बाद जो है इब्नुल इब्न ये भी महरूम हो जाएगा अकरब की वजह से। वाज़ेह? अब उसके बाद तीसरी मिसाल देखिए नीचे वाली, जी उस पर इशारा कीजिए। मरने वाले का इंतकाल हुआ, उसने जोज को यानी मरने वाली औरत है उसने किसको छोड़ा है? जोज को छोड़ा है और अबुल अब यानी दादा को छोड़ा है, अबू अबिल अब परदादो को छोड़ा है, अबू अबिल अब सकड़ दादा को छोड़ा है। अब यहाँ पर मसला बनाएंगे, जोज को निस्फ देंगे और आसबा किसको बनाएंगे? तो यहाँ असलुल मैयत में कई तरह के अफराद हैं, लेकिन जो अकरब है मैयत के वो अबुल अब है, तो आसबा इसको बनाएंगे अबुल अब को, और बाकी ये दोनों हजरात महरूम हो जाएंगे। क्यों? इसलिए कि आसबा बनाने में ये करीब है। तो बहरहाल ये मिसाल हो गई असलुल मैयत की, कि असलुल मैयत में अगर कई तरह के अफराद हैं तो जो अकरब होगा उसको दिया जाएगा। इससे ऊपर वाली जो मिसाल थी वो जुजुल मैयत की थी कि जुजुल मैयत में अगर कई तरह के अफराद हों तो फिर उसमें अकरब को आसबा बनाएंगे, और जो पहली मिसाल थी उसमें चारों अगर जमा हो जाए तो फिर आसबा अकरब को बनाएंगे। उसके बाद का जो सफ़ा है वो जरा वो दिखाइए। जी ये चौथी मिसाल देखिए जो ऊपर वाली है सबसे। यहाँ मरने वाली का इंतकाल हुआ, उसने जोज को छोड़ा है और ये जुजुल अब में कई तरह के अफराद हैं, यानी भाई तो नहीं है, अलबत्ता भाई का बेटा है, भाई का पोता है, भाई का ये पोता पड़पोता है। तो अब यहाँ अकरब जो है इब्नुल अख है, यानी भाई का बेटा ये करीब है, और इब्नुल अख और उसके बाद ये बाईद है। तो आसबा बनाएंगे इब्नुल अख को। मसला बनाया 2 से, एक जोज को मिल गया निस्फ और बाकी जो है इब्नुल अख उसको मिल जाएगा और बाकी महरूम हो जाएंगे। 5वीं मिसाल में देखिए, जोज मरने वाले ने जोज को छोड़ा है इब्नुल अम। यहाँ भी जुजुल जद में कई तरह के अफराद हैं, इब्नुल अम भी है यानी चचा का बेटा भी है, चचा का पोता है, पड़पोता है। तो यहाँ आसबा किसको बनाएंगे? तो फरमाया अल अकरब फल अकरब के कायदे से इब्नुल अम को आसबा बनाएंगे और इब्नुल अम इन सबको महरूम कर देंगे। तो मसला बनाया आपने 2 से, निस्फ जोज को मिल गया और इब्नुल अम ये आसबा बन गया और एक इसको मिल गया और बाकी महरूम। तो ये अल अकरब फल अकरब का जो उसूल मुसन्निफ अलैहिर्रहमा ने बयान फरमाया था, इसकी मिसालें हो गई 5 आपके सामने। ये 5 मिसालें लाने की वजह ये है, ये 5 मिसालें इसलिए लिखवाई गई हैं कि पहली मिसाल में तो चारों तरह के अफराद जमा हो जाए, जुज़े मैयत, असर मैयत, जुज़े अब, जुज़े जद।
یہ ایک مثال ہوگی پہلی. اور باقی جو 4 مثالیں ہیں ان میں ایک ہی قسم کے متعدد افراد جمع ہو گئے. مثلا ایک قسم میں، مثلا دوسری مثال میں وہ جزء المیت کے کئی افراد آ گئے، اور ایک مثال میں اصل میت کے کئی طرح کے افراد آ گئے، ایک مثال میں جزء الاب کے کئی طرح کے افراد آ گئے، اور ایک مثال میں جزء الجد کے کئی طرح کے افراد آ گئے. تو ان میں الاقرب فالاقرب کا لحاظ کیا. اس کے بعد ایک اصول بہت اہم جو بیان فرمایا ہے مصنف علیہ الرحمٰن نے، ثم یرجحون بقرب الدرجہ، یعنی درجے کے قریب ہونے کا اعتبار کیا گیا ہے. تو اس اصول کی بھی کئی مثالیں بیان کی جائیں گی. ثم یرجحون بقوت القرابہ، بقوت القرابہ کے قوت قرابت کا اعتبار کیا جائے گا. یہ اصل الثانی ہو گیا دوسرا اصول. ثم یرجحون بقوت القرابہ پہلا اصول تھا الاقرب فالاقرب کا، دوسرا اصول ثم یرجحون بقوت القرابہ. اب اس کی مثال دیکھیے، نیچے جو مثالیں ہیں سورۃ اخیر میں، یہ مثال ہے قوت قرابت کی. اب یہاں مرنے والے کا انتقال ہوا، اس نے زوجہ کو چھوڑا ہے اور اخ لابن و امن کو چھوڑا ہے، ایک اخ لابن کو چھوڑا ہے، یعنی ایک حقیقی بھائی کو چھوڑا ہے، ایک اللاتی بھائی کو چھوڑا ہے. اب یہاں پر مسئلہ زوجہ کو ربع دینے کی وجہ سے مسئلہ 4 سے بنائیں گے. ایک زوجہ کو دیں گے اور باقی جو 3 بچے ہیں وہ عصبہ کو دیں گے. اب عصبہ کون ہے؟ اب یہاں دیکھیے 2 بھائی ہیں، تو عصبہ کس کو بنائیں گے؟ تو اس میں اصول ہے قوت قرابت. اب جو حقیقی بھائی ہے اس میں قوت قرابت ہے کہ باپ اور ماں دونوں کا شریک بھائی ہے، اس وجہ سے اس کو عصبہ بنائیں گے. اور اخ لابن اگرچہ وہ بھی عصبہ ہے لیکن یہاں وہ محروم ہو جائے گا چونکہ اس کے اندر ذوق قرابت ہے. تو یہ ایک مثال ہو گئی. اس کے بعد کا جو صفحہ ہے ذرا وہ دکھا دیں. اس کے بعد جی یہ ٹھیک ہے جزاک. اس مثال میں دیکھیے، یہ مثالیں سمجھیے تاکہ پھر لکھنے میں مثالیں بنانے میں انشاءاللہ مفید ہوں گی. اب یہاں مرنے والی عورت ہے، اس نے زوج کو چھوڑا ہے اور بنت کو چھوڑا ہے، اخت لابن و امن کو چھوڑا ہے، اخت لابن کو چھوڑا ہے. اب یہاں زوج کو ربع دیں گے اور بنت اس کو نصف دیں گے چونکہ اکیلی ہے. اس کے بعد اخت لابن و امن اور اخت لابن، یہ 2 طرح کی بہن ہیں. اور آپ کو ان کے حوالے میں آپ نے یہ بات پڑھی کہ بہنوں کو بیٹیوں کی وجہ سے عصبہ بنایا جاتا ہے، اجعل الاخوات مع البنات عصبہ. اب یہاں بیٹی کے ساتھ عصبہ ہم کس کو بنائیں گے؟ اخت لابن و امن کو عصبہ بنائیں گے یا اخت لابن کو عصبہ بنائیں گے؟ یہ ایک سوال ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں قوت قرابت کی بنیاد پر اخت لابن و امن، یہ قوت قرابت کی بنیاد پر یہ مقدم ہوگی اور عصبہ اس کو بنائیں گے. اور یہاں عصبہ بنانے والی چونکہ مؤنث ہے اس وجہ سے عصبہ مع الغیر کہلائے گی. اور اخت لابن یہ بھی عصبہ بنتی لیکن چونکہ اس میں ذوق قرابت ہے اس وجہ سے محروم ہو جائے گی. تو بہرحال مسئلہ 4 سے بنایا. ایک ربع جو ہے زوج کو دیا اور باقی یہ 4 ہیں جو اصل مسئلہ 4 سے بنایا، اس کا جو نصف ہے وہ 2 ہے، وہ بنت کو دیں گے اور باقی جو بچا ہے 1 وہ اخت لابن و امن کو دے دیں گے اس ترتیب سے. اس کے بعد تیسری مثال دیکھیے. اس کے بعد جی یہ یہاں مرنے والے کا انتقال ہو، اس نے زوجہ کو چھوڑا ہے اور عصبہ میں چھوڑا ہے ابن الاخ لابن و امن اور ابن الاخ لابن، یعنی بھائی نہیں چھوڑا بلکہ ایک بھتیجا ہے، حقیقی بھتیجا ہے اور ایک اللاتی بھتیجا ہے. یعنی حقیقی بھائی کا بیٹا ہے، ایک اللاتی بھائی کا بیٹا ہے. تو یہاں عصبہ کس کو بنائیں گے؟ تو چونکہ ابھی یہ بات آ چکی کہ حقیقی بھائی مقدم ہوتا ہے اور اس کی اولاد مقدم ہوگی اللاتی بھائی سے، تو اس وجہ سے عصبہ اس کو بنائیں گے اور مسئلہ 4 سے بنائیں گے. اور ربع یہ ایک اس کو مل جائے گا زوجہ کو اور باقی عصبہ ابن الاخ جو ہے عصبہ بننا 3 اس کو مل جائیں گے. یہ بات
پوری ہوگی. اس کے بعد وقضى الحكم في اعمام المیت ثم في اعمام ابیہ ثم في اعمام جدہ. یعنی یہی اصول یہاں بھی چلے گا کہ یہاں مثال میں دیکھیے مرنے والے نے مرنے والی عورت ہے اس نے زوج کو چھوڑا ہے، ام کو چھوڑا ہے، اور ایک امو ابی ہی امو جدی، یعنی اس کا چچا ہے، ایک باپ کا چچا ہے، ایک دادا کا چچا. تو ظاہر سی بات ہے کہ جو مقدم ہوگا وہ حقیقی چچا، وہ قریب ہے، اس کو مقدم کریں گے، اور اسبا جو ہے ام کو بنائیں گے، اور امو ابی ہی امو جدی یہ محروم ہو جائیں گے. تو اس وجہ سے یہاں پر یہ مسئلہ دو سے بنایا، ایک زوج کو دے دیا اور ایک ام کو دے دیں گے. اس کے بعد نیچے چلیے عصبہ ماغیری کے اندر. عصبہ یہ عصبہ بغیری، عصبہ بغیری میں 4 عورتیں ہوتی ہیں. واما العصبہ بغیری فاربع من النسوہ. وہ 4 عورتیں کون سی ہوتی ہیں؟ بنت الابن، اخت الابن، وام و اخت الابن. مصنف نے فرمایا اللاتی فردہن کہ عصبہ بغیری ہی وہ عورتیں بنتی ہیں جن کے حصے نصف یا ثلثان ہوتے ہیں، تو اپنے بھائیوں کی وجہ سے عصبہ بن جاتی ہیں. اب یہاں ایک 4 ہیں تو 4 طرح کی مثالیں آپ دیکھیے. یہ مرنے والے کا انتقال ہو، اس نے زوجہ کو چھوڑا ہے، اب کو چھوڑا ہے، ابن اور بنت. زوجہ کو سمن دے گے چونکہ اولاد ہے، اور اب یہ اس کو سدس ملے گا، اور ابن یہ عصبہ بنے گا، اور بنت جو ہے عصبہ بالغیر ہوگی، یعنی اپنے بھائی کی وجہ سے. یہ بیٹی کی وجہ سے عصبہ بن جائے گی. یہاں مسئلہ 24 سے بنایا. 24 کا جو سمن ہے وہ 3 وہ زوجہ کو دیا، اور سدس یہ 4 یہ اب کو دیں گے، اور باقی 17 بچ جاتے ہیں. 17 ابن اور بنت کے درمیان تقسیم ہوں گے، لیکن 17 برابر تقسیم نہیں ہو پاتے، تو اس وجہ سے اس میں تصحیح کریں گے. اور تصحیح کرنے کا اصول یہ ہے کہ ان کے جو سہام ہیں وہ 17 ہیں، اور لینے والے کون ہیں؟ ابن اور بنت. ابن اور بنت یہ گویا عدد روس، ابن کو چونکہ ڈبل ملتا ہے اور بیٹی کو اس کے آدھا ملتا ہے بیٹے کے مقابل، تو اس لیے گویا یہاں بیٹی 1 ہے اور بیٹے اس کو 2 مؤنث کے برابر ملے گا، تو عدد روس گویا 3. ابن 2 بیٹیوں کے برابر ہو جاتا ہے، 1 بنت ہے، تو عدد روس گویا 3 ہو گئے. تو 3 سے ہم اصل مسئلے میں ضرب دیں گے. جب 3 کی ضرب 24 میں دی تو حاصل ضرب کتنا آیا؟ 72 آ گیا. جو اوپر لکھا ہوا ہے دیکھتے رہیے آپ اوپر اس مسئلے کو. اسی ترتیب سے آپ مثالیں بھی اسی ترتیب سے بنایا کریں کہ پہلے اصل مسئلے میں سے دیں اور پھر تصحیح میں سے دیں. تو 72 سے تصحیح ہو گئی. اب یہ جو 3 عدد روس جس کی ضرب آپ نے 24 میں دی ہے، تو اس کی ضرب آپ ہر ایک کے حصوں میں دیجیے. تو آپ عدد روس 3 کی ضرب زوجہ کے سہام 3 تھے، زوجہ کے سہام 3 ہے نا، تو اس کی ضرب آپ نے جب 3 کی ضرب ان 3 میں دی تو حاصل ضرب 9 آ گیا. تو یہ 70 لگا کر کے 9 لکھ دیجیے اس طرح، جیسے 70 لگا کر اوپر جو لکھا ہے 70 سے اوپر، یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ تصحیح سے پہلے ملے ہیں، اور 70 کے بعد جو لکھے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ تصحیح کے بعد ملے ہیں. اور اس کے بعد اب ہے، اب کو اصل مسئلے سے 4 ملے، اور پھر تصحیح میں سے جب 3 عدد روس 3 کی ضرب ہم نے 4 میں دی تو حاصل ضرب 12 آ گیا. تو 12 70 لگا کر کے 12 لکھیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 12 جو ہے تصحیح کے بعد ملے. اس کے بعد یہ 3 کی ضرب 17 میں دیں گے. جو ابن اور بنت کے پہلے حصے کتنے تھے؟ 17. تو جب یہ 17 جو گول دائرے میں بنا ہوا لکھے ہوئے، تو جب 17 میں ہم نے 3 کی ضرب دی تو حاصل ضرب 51 آ گیا. تو یہ 51 یہ ان دونوں کا مجموعی حصہ ہے، لیکن الگ الگ کرنے کے لیے ہم نے الگ الگ کیا کہ 51 کے ہم نے 3 حصے کرے، تو 17 آئے، تو 17 بنت کو مل جائیں گے، اور اس کا ڈبل 34 وہ ابنوں کو مل جائیں گے. اور اس کو ہم نے گول دائرے میں کر دیا کہ یعنی مطلب یہ تھا کہ یہ گویا تقسیم پہلے تھی، یعنی مجموعی تقسیم تھی، باقی الگ الگ ہم نے تقسیم جب کر دیا تو اب اس کو گول دائرے میں کر دیں گے. جو اس بات کی یادداشت ہے ہمارے پاس کہ گویا اصل ان کے دونوں کے حصے 51 تھے. تو یہ مسئلہ اس طریقے سے بن جائے گا. اس کے بعد کا جو مسئلہ ہے ذرا وہ دکھائیے. جی، تو یہ یہاں پر زوجہ ہے، اب ہے ابن الابن بنت الابن. اصل یہاں بنت الابن کو دکھانا ہے کہ یہ عصبہ ابن الابن کی وجہ سے بن جاتی ہے.
اب اس مثال میں یہ بنت الابن ابن الابن کی وجہ سے عصبہ بنی، پوتے کی وجہ سے۔ مسئلہ آپ نے 24 سے بنایا، زوجہ کو سمن دیا 3، اب کو سدس دیا 4، اور ابن الابن بنت الابن کو 17 دے دیے، اور عدد روز 3 سے ضرب دی تو حاصل ضرب کتنا آ گیا؟ 72 آ گیا۔ تو اس طریقے سے پھر ہر ایک کے اسی سے سہام دے دیجئے، یہ 3 کیا 9، اس کو 3 دے دیے اور اب کو 12 دیے، اور اسی طرح بنت الابن کو 17 اور ابن الابن کو 34، اسی ترتیب سے جو پہلے مسئلہ تھا۔ اس کے بعد کی مثال دیکھیے، اس مثال میں اس کو بتایا گیا ہے کہ یہاں بہن بھائی کی وجہ سے عصبہ بنتی تھی، بہن کو بھائی کی وجہ سے عصبہ بنایا جاتا ہے۔ اب مثال دیکھیے، زوجہ ہے، اخ ہے، اخت ہے۔ زوجہ کو ربع دیا، اخ عصبہ بنفسی، اخت عصبہ بالغیر، مسئلہ 4 سے بنایا، اور ایک زوجہ کو دیا، باقی 3 بچ گئے۔ 3 جو ہے للذکر مثل حظ الانثیین کے مطابق بہن کو 1 دیا اور بھائی کو 2 دے دیے، یہ مسئلہ برابر ہو گیا۔ اس میں کسر نہیں ہو رہا ہے، اس لیے تصحیح کی ضرورت اس میں نہیں ہے۔ اس کے بعد نیچے کا دیکھیے، اس میں اس بات کو بتایا ہے کہ اللاتی بہن اللاتی بھائی کی وجہ سے عصبہ بن جاتا ہے۔ مثال زوجہ ہے، اخ لیبن ہے، اخت لیبن ہے، مسئلہ 4 سے بنائیں گے، ربع یعنی ایک زوجہ کو مل جائے گا اور باقی 3 بچے ہیں، وہ للذکر مثل حظ الانثیین کے مطابق اخ لیبن کو 2 اور اخت لیبن کو 1 مل جائے گا۔ یہ مثال پوری ہوگی 4 کی۔ اس کے بعد فرمایا ومن لا فرض لها من الاناث، اور مؤنث میں سے جو ذوی الفروض نہیں ہوتی ہیں، اور اگر ان کا بھائی عصبہ بن جائے تو اپنے بھائی کی وجہ سے عصبہ نہیں بنتی، جیسا کہ چچا اور پھوپھی۔ مال کل کا کل چچا کو ملے گا، پھوپھی کو نہیں۔ مثال دکھائیے نیچے والی، یہ مثال دیکھیے، یہاں پر انتقال ہوا، اس نے عورت کا، اس نے اپنے شوہر کو چھوڑا، ایک چچا کو چھوڑا، ایک اماں کو چھوڑا، پھوپھی کو چھوڑا، تو یہاں پر زوج کو نصف مل جائے گا اور عصبہ بن جائے گا۔ اور یہ جو اماں ہے، چونکہ اگر آپ رشتہ دیکھیں تو یہ جو پھوپھی ہے یہ چچا کی بہن ہے، چونکہ مرنے والی جو عورت ہے اس کا جو چچا ہے، تو چچا کی جو بہن ہوتی ہے وہ پھوپھی لگتی ہے۔ تو اماں آپس میں بھائی بہن ہے، لیکن یہ اماں عصبہ نہیں بنے گی اپنے بھائی کی وجہ سے، یعنی چچا کی وجہ سے۔ کیوں؟ لا نیچے لکھا ہے لا ترث لانها ليست من ذوی الفروض، کیونکہ ذوی الفروض میں سے نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے مصنف علیہ الرحمہ کی عبارت کا مطلب یہ ہے کہ یہ وارث نہیں بنے گی چونکہ ذوی الفروض نہیں ہے۔ تو مسئلہ 2 سے بنایا، ایک زوج کو مل گیا اور باقی جو ہے وہ عصبہ کو مل جائے گا، یعنی چچا کو، اور اماں وارث نہیں بنے گی چونکہ ذوی الفروض میں سے نہیں۔ تو بہرحال یہ یہاں تک مکمل ہو گیا۔ المال كله للعم دون العمہ۔ ہاں بس ٹھیک ہے، جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔